بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں کچھ بیان کرنے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا لقب زہرا تھا۔ حضرت فاطمہ جب 18 سال 5 مہینے کی ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرضی دریافت کی۔ وہ چپ رہی۔ یہ ایک طرح کا اظہار رضا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے، کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ بدر میں جو ہاتھ آئی تھی، عرض کی وہ تو موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس وہ کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں اس کو 480 درہم پر فروخت کیا اور قیمت لا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ ڈالی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بازار سے خوشبو لاؤ۔ خدا کے سوا اور جو کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سرمایہ تھا وہ ایک بھیڑ کی کھال اور ایک بوسیدہ یرمنی چادر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سب سرمایہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نذرد کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رہتے تھے۔ شادی کے بعد ضرورت ہوئی کہ الگ گھر لیں۔ عثمان انصاری کے مکانات تھے جن میں سے وہ کئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نذرد کر چکے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان میں سے ہی کوئی مکان دلوا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں تک اب ان سے کہتے شرم آتی ہے۔ حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو دوڑتے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ کا ہے۔ خدا کی قسم، میرا جو مکان آپ لے لیتے ہیں مجھ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ میرے پاس رہ جائیں۔ عرض، انہوں نے اپنا ایک مکان خالی کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اس میں چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا وہ بن کی 4 پائیاں، چمڑے کا گدا جس کے اندرونی کے بجائے کھجور کے پتے تھے، ایک چاگل، 2 مٹی کے گھڑے، ایک مشق اور 2 چکیاں۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہی 2 چیزیں عمر بھر ان کی رونق رہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نئے گھر میں چلی گئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر آئے، ایک برتن میں پانی بھگویا، دونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے اور بازو پر پانی چھڑکا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، وہ شرم سے لڑکھڑاتی آئی، ان میں بھی پانی چھڑکا اور فرمایا، میں نے اپنے خاندان میں بہترین شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین اولاد میں سے تھی اور اب صرف وہی باقی رہ گئی تھی، اس لیے ان کو صدمہ بھی اوروں سے زیادہ ہوا۔ وفات سے پہلے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا، تشریف لائی تو ان سے کچھ کان میں باتیں کی، وہ رونے لگی۔ پھر بلا کر کچھ کان میں باتیں کہی تو وہ ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا تو کہا، پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی مرض میں انتقال کروں گا۔ جب وہ رونے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، میرے خاندان میں سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی، تو وہ ہنسنے لگی۔ وفات سے پہلے جب بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر بولی، ہے میرے بابا کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ آپ آج کے بعد بے چین نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک مصیبت نوٹ پڑی۔ اسد الغیبہ میں لکھا ہے کہ جب تک زندہ رہی کبھی تبسم نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو 6 ماہ گزرے تھے کہ رمضان 11 میں
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی پوری ہوئی۔ یہ منگل کا دن تھا اور رمضان المبارک کی 3 تاریخ تھی۔ اس وقت آپ کا من 29 سال کا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے تاریخ وفات پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ عورتوں کے جنازے پر جو آج کل پردہ لگانے کا دستور ہے، اس کی ابتدا ان سے ہی ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں انتہائی حیا و شرم تھی، اس لیے انہوں نے حضرت آسمہ سے وضاحت کی تھی کہ کھلے جنازے میں عورتوں کے بے پردگی ہوتی ہے۔ آسمہ نے کہا، جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حبش میں ایک طریقہ دیکھا ہے۔ آپ نے کہا تو اس کو پیش کرو۔ یہ کہہ کر خرمے کی چند شاخیں منگوائی اور ان میں کپڑا تانا جس سے پردے کی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت زینب کا جنازہ بھی اسی طریقے سے اٹھایا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے متعلق سخت اختلاف ہے۔ بعضوں کا خیال ہے کہ وہ بقیہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے پاس مدفون ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 5 اولادیں تھیں: حسن، حسین، محسن، ام کلثوم، زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ محسن نے بچپن ہی میں انتقال کیا۔ حضرت زینب، حضرت حسین، حضرت حسن اور ام کلثوم اہم واقعات کے لحاظ سے تاریخ میں مشہور ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے نہایت محبت تھی اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں صرف فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ شرف حاصل ہوا کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل باقی رہی۔ پیارے دوستو، ہمارے چینل سے آپ کو اسلامی واقعات کی ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔